ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ محمد علی صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آج کی اس تفصیلی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، خاص طور پر جو ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہیں اور پھر 9 مئی کے جو معاملات ہیں، تمام تر چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 اہم ترین پہلو اس تفصیلی اور غیر معمولی پریس کانفرنس میں سامنے آئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر براہ راست میڈیا سے ایک لائیو یہ پریس کانفرنس کی۔ پہلی بات یہ کہ اس میں جو ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پاک فوج کی سوچ، پالیسی اور جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کی انہوں نے بہت کلیئرلی ترجمانی کی۔ افغانستان میں وہاں سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ان کی گڈ ول کی صورت میں، جو کہ جس کو پاکستان جو ہے کاؤنٹر کر رہا ہے اور اس کو عالمی سطح پہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو زیادہ تر فوکس ان کا سوالات اور جوابات کے دوران انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات میں رہا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں اس پریس کانفرنس میں جو واضح کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو مختلف قسم کے خدشات اور افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا ڈیل ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو افواہیں ہیں ان کو انہوں نے مکمل طور پہ مسترد کر دیا اور باشگاف الفاظ میں یہ بات کلیئر انہوں نے کر دی کہ کوئی بھی جو ایسا گروہ یا سیاسی جماعت یا جتھا جو کہ پاکستان فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ، پاکستان فوج کی نشانیوں پہ، قائد اعظم کی رہائش گاہ پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس پہ کسی قسم کا ندامت اور افسوس کا اظہار نہیں کرتا، تو ان سے کسی قسم کا کمپرومائز اور ڈیل پاسبل نہیں ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ بلکہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا کہ حال ہی میں چند دن قبل جو آرمی چیف نے خطاب کیا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے، وہاں پہ بھی انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ اس وقت ہمارے جو افسران ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اب وہی پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے سے عوام کو دیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بالعموم اور فوج کے خلاف بالخصوص جو نفسیاتی جنگ اور میڈیا وارفیئر جاری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے ریاست کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ کمزور کرنے کی ایک مضمون سازش کی جا رہی ہے، اس کو انہوں نے ایکسپوز بھی کیا، اسٹرانگلی کنڈیم بھی کیا اور یہ وارن بھی کیا کہ ہمارے ریاستی اداروں کو مل کر اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے اور عوام اور تمام سرکاری اداروں کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ایک پروپیگنڈے کے زیر اثر نہ آئیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ ملوث پائے گئے، فوج نے اعلیٰ ترین افسران کا انہوں نے حوالہ بھی دیا سوالات اور جوابات کے دوران کہ ان کے خلاف ثبوت اور شواہد ملے، کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ تو فوج یہ توقع کرتی ہے کہ دیگر ادارے خصوصاً عدلیہ بھی جو ہے اسی طرح جو دیگر ملوث افراد ہیں ان کے خلاف شواہد اور ثبوتوں کے پیش نظر ایک ٹرانسپیرنٹ، ایفیکٹو اور ٹائملی کارروائی کرے گی تاکہ خود عدلیہ اور عدالتی کارروائی کے اوپر بھی عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے۔ اچھا محمد علی صاحب، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور اہم بات بھی کہی ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ سیاسی جو انتشاری ٹولہ ہے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور دوسری جانب انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے، فوج کو نہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انہوں نے ایک پروفیشنل بات کی ہے اور بالکل واضح کر دیا ہے، اور اس بیان کے ذریعے سے انہوں نے فوج کی قیادت کی سوچ اور پالیسی کو بالکل کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے 2 پہلو ہیں، اس کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک قومی سلامتی کا پہلو ہے، جو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ جو قومی سلامتی کے مفادات کے خلاف جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے 9 مئی کو، ان کے خلاف عدالتی اور قانونی کارروائی ضروری ہے، لیکن سیاسی معاملات کو اور سیاسی بیانیے کو اس قانونی اور عدالتی کارروائی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، جو کہ اس جماعت کی غالباً سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دے کے اپنے آپ کو عدالتی اور قانونی کارروائی اور سزا سے بچایا جائے۔ تو اس بات کو انہوں نے بہت کلیئرلی ایکسپلین بھی کیا اور واضح کیا
کہ اور ایک طرح سے عدلیہ کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ وہ کسی قسم کے دباؤ، سیاسی دباؤ، پریشر میں آئے بغیر اپنی قانونی اور عدالتی ذمہ داریاں ٹرانسپیرنٹ، افیکٹو اور ٹائملی انداز میں ادا کریں تاکہ عوام کے اوپر ان کا اعتماد بھی بحال ہو، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عالمی ساکھ بھی امپروو ہو اور پاکستان کی قومی سلامتی کے جو قانونی اور آئینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں۔ ٹھیک، علی صاحب آپ نے آرمی چیف کی سپیچ کا بھی حوالہ دیا، اس وقت آرمی چیف کی سپیچ میں بھی آرٹیکل 9 کا ذکر ہوا تھا، آج کی سپیچ میں، آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی آرٹیکل 9 کا ذکر ہوا، آزادی اظہار رائے کی بات کی گئی، مگر موجودہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس تمام تر چیز کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی کچھ کارروائی اس حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ حال ہی میں جو اطلاعات آئی ہیں اس میں ایک سیپریٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے گی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریاستی ڈھانچے میں ایک تھوڑا سا گیپ تھا، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں اس ادارے کے قیام کے بعد بتدریج فل ہو جائے گا۔ اور یہ بڑی ضرورت ہے، آپ نے جس طرح حوالہ دیا کہ آئین پاکستان میں، جس طرح اس دن آرمی چیف نے بھی حوالہ دیا تھا اپنے پی ایف اکیڈمی رسال پور میں خطاب کے دوران، کہ آزادی اظہار کی آزادی تو موجود ہے آئین میں، لیکن یہ ایبسولوٹ آزادی نہیں ہے، اور آئین میں اسی آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 19 میں، کہ وہ اخلاقیات، سماجی رویے، قومی سلامتی، آئین، فارن پالیسی کے جو مفادات ہیں ان کے تابع ہے۔ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی آئینی آزادی کے حق کو استعمال کر کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ کمزور کرنے کی یا متزلزل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات بہت واضح ہے، جو کہ اس دن آرمی چیف نے بھی اپنے خطاب میں کی تھی اور اس کو ری انفورس کیا ہے آج بہت تفصیل سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اچھا محمد علی صاحب، ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا اپنی اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور جو ٹی ٹی پی دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ابھی تک جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی اب تک جاری ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ ٹریڈ جاری رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کلیریفائی کی کہ پاکستان چونکہ ایک ذمہ دار ریاست ہے اور عالمی قوانین اور تقاضوں کا پابند ہے، اور پاکستان کی عالمی طور پہ بہت رسپیکٹ اور ساکھ ہے اس حوالے سے، تو جہاں تک ٹرانزٹ ٹریڈ کا تعلق ہے اس کو پاکستان، جیسا ڈی جی ایس پی آر نے کہا، کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا کہ اس کو کوئرشن کے طور پہ ایک لیوریج کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ البتہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ جو افغان انتظامیہ ہے وہ اپنے قومی مفاد میں صرف پاکستان کی خیر سگالی کے لیے نہیں، ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بہیو کرے گی، اور اس میں خود افغانستان کا اپنا قومی مفاد پنہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے اور اپنی صفوں میں سے دہشت گردوں اور دہشت گرد کے پشت پناہی کرنے والے عناصر کا خاتمہ کرے، تاکہ افغانستان جو ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو اس سے خدشات لاحق ہیں، بلکہ خود افغانستان کی خوشحالی، سلامتی، ترقی کے راستے میں یہ عناصر رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو سفارتی اور معاشی مفادات ہیں اس پہ بڑی زد پڑ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک افغان قوم کے ایک دوست کی حیثیت سے پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ افغانستان جو ہے دوحہ ایکارڈ کی جو ہے اس کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کی پابندی کرے گا، اپنے ملک سے، اپنی سرحدوں سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا، اور تاکہ یہ خطہ جہاں بہت ساری کنیکٹیوٹی اور ریجنل پروجیکٹ ایمرج کر رہے ہیں اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکے۔ جی علی صاحب، یہ پوائنٹ ایڈ کیجئے گا کہ جب پاکستان اور افغانستان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی ڈیلیگیشنز کا آنا یا جانا ہوا ہے، اسی بات جو آپ بات کر رہے ہیں اسی پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک مل کر جو ہے
जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर अमल दरामद करेंगे और दोनों जानिब से पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकलना, फिर कुछ गिरफ्तार दहशत गर्दों का जो बयानात सामने आए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि अफगान हुकूमत की जो कौल व फ़ेल है उनमें कुछ तज़ाद जैसे मामलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन ये एक तकलीफदेह हकीकत है कि आलमी बरादरी के साथ मौजूदा काबुल इंतजामिया ने जो कानूनी और सफारती कमिटमेंट्स की थी कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में लाएंगे, अपने मुल्क से और अपनी सफ़ों से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ अपनी सरहदें इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बदकिस्मती से ये कमिटमेंट्स वो पूरी करने में नाकाम नजर आते हैं और मैं समझता हूँ इसी वजह से वो उनकी अपनी भी सफारती और माशी मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है और वो बतदरीज दुनिया में आइसोलेट और तनहा होते जा रहे हैं। तो मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगा कि खुद अफगान कौम का जो मुस्तकबिल है और उनकी तरक्की, खुशहाली और सलामती का दारोमदार इस बात पर है कि काबुल इंतजामिया जो है वो अपनी सफारती कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये जो ताल्लुकात हैं, जिस सतह पर इस वक्त हैं, इसकी बेहतरी या फिर इसकी खराबी में जो भारत का किरदार हो सकता है या फिर हो रहा है, पसे पुश्त जो भारत किरदार अदा कर रहा है, इसका भी जरा हवाला ऐड कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक हकीकत है कि मैं याद कराना चाहूंगा आपके तवस्सुत से अपने अफगान भाइयों को कि 20 साल जो इन्होंने इतनी मुश्किल से बैनुल-अक़वामी तौर पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ी है, उसमें उनके जो मुखालिफिन और दुश्मनों के साथ जो भारतीय मदद शामिल हाल रही है, उसको बहुत जरूरी है कि वो फरामोश ना करें। और आज अगर वो दोबारा से भारत से ये तवक्को करते हैं कि वो उनको सपोर्ट करेगा और उनकी हेल्प करेगा, तो उनको अपनी तारीख से सबक लेना चाहिए कि भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है और अफगानिस्तान की दाखिली सलामती और आलमी जो इस्तेहकाम और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है उसमें जो है मसाइल पैदा किए हैं, क्योंकि जिन दहशतगर्द अनासर की अब भारत पुष्टपनाही अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है उसका फायदा ना तो अफगान अवाम को पहुंचेगा, ना अफगान हुकूमत को पहुंचेगा, ना इस खित्ते को पहुंचेगा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक बार फिर से हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। 9 मई के जो वाक़यात थे और जिस पर मेजर जनरल साहब ने भी काफ़ी लंबी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 9 मई के जो हमला आवर हैं वो सबके सामने हैं और इस बात के सबूत भी मौजूद है कि सियासी लीडर्स ने आवाम को फ़ौज और एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ उकसाया है और लोगों की जहन साजी भी की गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमलों के अहदाफ भी दिए गए थे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। तो क्या आप समझते हैं इस बारे में मज़ीद क्या एक्शन और लिया जाएगा, किस तरह से ये इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इनके ज़िम्मेदारान को? देखिए, मैं समझता हूँ कि DGISPR के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़ेह पैगाम हमारी अदलिया के लिए है कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती, आइन और कानून पर अवाम और आलमी बरादरी का जो एतमाद है उसको उस पर पूरा उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह फौज ने अपनी सफ़ों में से भी आला तरीन अफसरान जो कि मुलविस पाए गए 9 मई की कार्रवाइयों में किसी भी एतबार से, उनके खिलाफ बहुत मुअस्सर और बरवक्त तादीबी कार्रवाई की। बिल्कुल उसी तरह जो अदलिया से ये तवक्को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।